ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر شیخ اقبال، بزم شیخ اقبال سے سلسلہ جاری ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں نے کوشش کی ہے کچھ بتانے کی۔ اس کا عنوان ہے چند باتیں، چند یادیں ان لمحوں کی جو بیت گئے۔ چند کا لفظ صحیح استعمال کیا گیا، بھلا یادوں کے بارے میں جتنا کہتا جائیے کہ آپ کہتے چلے جائیں گے۔ یادیں بڑی حسین ہوتی ہیں، بڑی جانے کیا کیا زندگی میں بیتا، اور خاص طور پہ اس شخص کے حوالے سے جس نے زندگی کو ڈوب کر دیکھا، چھو کر دیکھا، چکھ کر دیکھا، اور بغیر دیکھے دیکھا، دیکھتا رہا، چلتا رہا، سنتا رہا، کہتا رہا۔ اس شخص کی زندگی چند لمحوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، چند نشستوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں لکھ پایا ہوں یا یہاں آپ کے سامنے کہہ پایا ہوں، وہ عشر عشیر ہے اس کا جو کچھ مجھ پہ بیتی، جس طرح میں نے زندگی کو محسوس کیا۔ عجیب واقعات ہوئے، حیرت انگیز صورتحال پیدا ہوئی، بتا چکا ہوں میں۔ آج میری خواہش ہے کہ میں اسے سم اپ کر دوں، کیونکہ یوں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی، اور آپ اگر میرے بارے میں کچھ تھوڑا اور جاننا چاہیں تو میری جو سوانح ہے، خود نویس سوانح پردہ سیمی سے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مجھ سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور مواقع گفتگو ہوں گے۔ ہاں، تو میں نے اپنا آغاز کیا تھا بتانا کہ میری بینائی کس طرح ضائع ہوئی۔ چند سال میں نے دیکھا، لیکن بہت کم دیکھا۔ جو کوئی دیکھ سکتا تھا وہ بھی نہیں دیکھا۔ یہ احساس ہی نہیں تھا کہ پھر دیکھ نہیں پاؤں گا۔ بس ایسے ہی جیسے ہمارے احباب جن کی بینائی موجود ہے بڑا سرسری دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہی نہیں، کبھی دیکھ کر بھی ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو اس کا مجھے کوئی خاص احساس نہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ ضرور ہوتا ہے احساس کہ کاش کہ میں زیادہ گہرائی سے چند سال جو میرے پاس تھے میں دیکھ سکتا، رنگوں کو سمیٹ سکتا، مناظر کو اپنے ذہن کا حصہ بنا سکتا، کہیں محفوظ کر سکتا، لیکن یہ تو نہیں ہوا تھا۔ اچانک بینائی ختم ہو گئی 8 سال کی عمر میں تقریباً۔ پھر جو قیامت ٹوٹی وہ اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، لیکن یہ قیامت ایسی نہیں تھی کہ جس کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی۔ یہ قیامت بڑی جلدی گزر گئی، اور مجھے ایسا لگا اس وقت کہ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ تمام گیجٹس، وہ تمام سہولتیں جو ایک ایسے شخص کے پاس ہوتی ہیں جو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی میرے پاس آہستہ آہستہ جانے کہاں سے آنے لگیں، کتابیں ملنے لگیں، اور اساتذہ اچھے ملے، اچھے احباب ملنے لگے۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ میرے فادر کا جو تعاون میرے ساتھ، بلکہ محبت میرے ساتھ رہی، اس نے تو ایسا کر دیا تھا کہ جیسے بینائی کا چھن جانا کوئی بہت بڑا حادثہ نہیں ہے، بڑی معمولی سی بات ہے۔ ہو گیا، ہم نے بھی اس وقت اسے عام انداز سے لیا تھا۔ اور پھر جب میٹرک کے بعد ایم اے تک جو پوزیشنز آتی رہیں، جو حوصلہ افزائی ہوتی رہی، اس سے کوئی افسردگی کا کوئی احساس کبھی دل پر اثر کرتا ہی نہیں تھا، کبھی اس انداز سے بہت کم سوچا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اس دور میں، یہ کوئی 1967 کی بات جب میں نے انگریزی کیا تھا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا، اسے ناممکن سمجھتے تھے،
ایک عجیب محیر العقول بات تصور کیا جاتا تھا اسے. لیکن مجھے تو اپنی پڑھائی کے دوران ایف اے بی اے ایم اے میں کبھی ایسا نہیں لگا تھا کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا. مجھے ایسا تھا کہ کچھ محبت سی ہو گئی تھی، ایک لگن ہو گئی تھی، کمٹمنٹ ہو گئی تھی پڑھائی کے ساتھ، شوق تھا، جذبہ تھا. اور شاید اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا استعمال کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، کیا بنوں گا. یہ تصور کوئی ذہن میں نہیں تھا. کوئی جیسے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کیا بننا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، انسان بننا ہے اور زندگی گزارنی ہے، اور وہ بھی عزت سے گزارنی ہے. کچھ یہ احساس ضرور تھا. اور ایک یہ احساس پیدا ہو گیا تھا کہ مشکلات بڑی عارضی ہوتی ہیں، ان کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکنا چاہیے. میرے گھریلو حالات بھی بڑے مخدوش رہے تھے، بڑے مشکلات تھیں. میرے والد جو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، ان کا مزاج بڑا تیز تھا اور گھر میں مناقشت اور جھگڑے رہتے تھے. کئی دفعہ بڑی اس کی مایوسی ہوتی تھی، لیکن پھر حوصلہ مل جاتا تھا جب نتائج نکلتے تھے یا وہ بعد میں پیار کرتے تھے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی تھیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد ایم اے کرنے کے بعد ہی کس طرح اللہ کے کرم سے مجھے جاب مل گیا. تو جاب کے بعد پھر ایک جو چیز ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے کہ اب شادی کرنا ہے. ایک زمانہ تھا کہ یہ تصور شاید تھا نہیں کہ کوئی نابینا جو ہوگا اسے شادی بڑی آسانی سے وہ کر سکے گا. مثلا میں جو لاہور اسکول میں پڑھتا تھا، وہاں میں نے 20-30 نابینا جو جن کی عمریں 30-40-45 سال تک تھیں، کوئی ایک آدھ کو دیکھا تھا جس کی شادی ہوئی تھی، وغیرہ کوئی آدمی، کوئی خاندان نابینا آدمی کے ساتھ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یا وہ جو ہمارے ٹیچرز تھے، وہ جو جاب کرتے تھے، انہیں وہ بھی بہرحال ازدواجی زندگی کامیابی سے گزار رہے تھے. تو ویسے تو عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ کوئی ایف اے جب میری پیدائش ہوئی، بلکہ اور میری ایک کزن تھی، اس کی پیدائش ہوئی، تو جیسے ہمارے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ لڑکی میری ہو گئی، یہ لڑکا میرا ہو گیا، ایسا ہوا تھا. پھر بھول بھال کے ہمیں تو اس کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پیرنٹس میں یہ بات تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں نے میٹرک کیا، ایف اے کیا، تو جانے میرے والدین کو کیا خیال آیا کہ وہاں باقاعدہ جایا جائے. وہ اس بچی سے، اس کے وہ میرے ماموں کی بیٹی تھی، تو انہیں ملا جائے اور باقاعدہ پرپوز کیا جائے. تو یہ کپڑے شپڑے لے کر کچھ چلے گئے وہاں فیصل آباد سرگودا سے. تو وہاں بڑی عجیب بات ہے کہ فادر نے بڑی تعریفیں کی، دیکھو میرا بیٹا اتنا لائق ہے اور اتنا اچھا پڑھتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اتنے پوزیشن لی. تو میری جو ممانی تھیں، بیچاری ان پڑھ تھیں، سیدھی سادی تھیں، کہنے کی یاد سے تو سب کچھ ٹھیک ہے، پر میری بیٹی کو دیکھے گا وہ کیسے؟ وہ اگر میک اپ کرے گی کس کے لیے کرے گی؟ وہ یہ تو نہیں، ہمیں تو یہ منظور نہیں ہے، قابل ہوتا ہوگا ہو جائے. یہ تو میرے مدر اور فادر جو تھے وہ قدرے پریشان واپس آئے سرگودا. تو مجھے ایسے نہ اس کزن سے کوئی خاص تعلق تھا، نہ زیادہ واقفیت تھی. کبھی ایک آدھ دعا ملے ہوں گے، دور ہم رہتے تھے، ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے. تو مجھے کوئی اس کا انٹرسٹ نہیں تھا، اور میں نے فادر کو کہا بھی تھا کہ نہیں مجھے ابھی پڑھنا ہے. لیکن پیرنٹس بعض اوقات جو سوچتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت ایک جملہ ہو گیا تھا فادر کے سامنے کہ اب آپ کو کہیں نہیں جانا ہے، جسے شادی مجھ سے کرنی ہوگی اسے خود ہی میرے پاس آنا ہوگا. یعنی میں نے ایسے کیوں کہا تھا؟ تو پھر کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ایسا ہی ہوا کہ جب ہم ایم اے فیصل آباد میں کر رہے تھے، میں کرنے گیا تھا، تو وہاں میرے ماموں تھے. وہ اگرچہ ایسے یوں بڑے کلوز تو نہیں تھے، ہمارے رشتہ کوئی بنتا تھا، لیکن بہرحال چونکہ پہلے 3-4 شادیاں ہوتی تھیں تو بھائی بہن اس طرح سے بھی ایک دوسرے کے ہوتے تھے. تو وہ جو میرے ماموں تھے شفیع صاحب، وہ فیصل آباد آیا کرتے تھے. وہ کچھ مجھ سے جانے کیوں متاثر ہوئے. ابھی میں ایم اے ہی کر رہا تھا،
ان کے ذہن میں کوئی بات آئی ہوئی تھی ویسے، لیکن انہوں نے ذکر کیا نہیں تھا، اور ہم نے ان سے کوئی، ان کی بیٹی اس وقت انٹر میں پڑھتی تھی، تو ہمیں کوئی ایسا نہیں تھا خیال، ہمیں پتہ تھا کہ پہلے انکار کر دیا ہے تو اب کیا فضول ہے ایسا ہی کاوش، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، ابھی تو ایم اے کیا تھا۔ لیکن پھر ایسے ہوا کہ ابھی جب میں ایم اے کا امتحان دے کے فارغ ہوا تو ہم ملتان چلے گئے اپنے ماموں کو ملنے، وہاں وہ میری کزن موجود تھی جس کے ساتھ بعد میں میری شادی ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں کیوں کہ ساری فیملی مجھ سے بہت متاثر ہوئی، وہ میری کزن جو تھی وہ بھی مجھ سے بہت ہی متاثر ہوئی، وہ مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مجھ سے سوالات کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس کے لیے ایک نئی بات تھی کہ ایک آدمی سے نظر نہیں آتا وہ اتنی اچھی پوزیشن پہ ہے اور اتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، تو وہ فیملی بڑی متاثر ہوئی۔ تو وہ میری کزن جو تھی، میری وائف جو بعد میں بنی، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی، اور وہ ان کے ساتھ، انہوں نے پھر ہمارے ساتھ کوئی 2-4 دن کے لیے سفر بھی کیا لہیا کا، تو ہمارا بڑا پابند سا ماحول تھا اس زمانے میں۔ لہیا کا کیا پابند، کتنا پابند ہوگا، لیکن ہمیں کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میری کزن جو تھی وہ میرے پاس بیٹھتی تھی، باتیں کرتی تھی، پڑھ کے سناتی تھی، ہم ہنستے تھے، بولتے تھے، گفتگو کرتے تھے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم سرگودا جب واپس آ گئے تھے تو وہاں وہ جو میری کزن تھی، رفت اس کا نام ہے، میری اب مسز اقبال ہے، تو وہ اس کا کوئی کمپارٹمنٹ آگے انگریزی میں انٹرویو میں، تو وہ میرے ماموں نے مجھے کہا کہ اس کی تیاری تمہیں کو کرانا ہے، تو سرگودا میں آئی، تیاری میں نے کروائی، تو وہاں بڑا موقع مل گیا ایک دوسرے کو سمجھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا، اور یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے شخص سے شادی کر لیتے جو آپ کی سائیکی کو نہ سمجھتا، جو آپ کی بلائنڈنس سے وہ یہ سمجھتا کہ یہ تو بڑی مشکل ہے، ان کے ساتھ گزارا نہیں ہونا، تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آپس میں خط و کتابت کرتے تھے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا، وہ مجھے خط لکھتی تھی، میں اسے خط لکھتا تھا، میں کسی سے لکھوا کے ٹائپ کرتا تھا، بلکہ میں اس وقت یہ مجھے ٹائپنگ آتی تھی، تو وہ خود لکھتی تھی مجھے خط، تو سب فیملی کو پتہ تھا، ادھر ہمارے ہاں بھی، ادھر بھی ملتان میں۔ یہ معلوم نہیں کیوں انہوں نے اتنی آزادی ہمیں کیوں دے رکھی تھی، اتنی آزادی تو آج کل تو خیر ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس حد تک اس وقت نہیں تھی۔ تو بہر کیف پھر جب میں نے ایم اے میرا ہو گیا تو میرے وہ ماموں آئے، انہوں نے خود ہی پرپوز کیا، اور بڑی محبت سے انہوں نے کہا اپنی بہن کو، میری امی کو، کہ اگر میری 7 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تجھ پہ قربان کر دیتا۔ وہ بڑے خوش دل انسان تھے اور بڑے عظیم انسان تھے۔ تو اس طرح سے شادی ہو گئی، اور میری علم میں یہی تھا کہ چلیے ایسی خاتون مجھے مل رہی ہے جو مجھ سے محبت بھی کرتی ہے اور پڑھ لکھ بھی سکتی ہے اور کیئر بھی کرتی ہے، تو یہ ایک سلسلہ جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ یہ بھی جانے اللہ نے کیسے آسان کیا تھا، چیزیں آسان ہوتی چلی گئی تھیں، پڑھنا چاہا، پڑھائی میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، ازدواجی زندگی شروع کرنا چاہی، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 2 بیٹیاں 1 بیٹا دیا، یہ بھی بڑا مرحلہ تھا کہ ان کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے لکھانا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ میں تو اس کا احسان چکا ہی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ میرا بیٹا تابش اقبال اب فوجی فاؤنڈیشن میں ایک فیکٹری کا سینئر مینیجر ہے، اور ایک میری بیٹی کوکب اقبال پروفیسر ہے انگلش کی گورنمنٹ کالج میں وہاں نوڈل ٹاؤن میں، ایک میری بیٹی یہاں سرگودا میں پڑھا رہی ہے، اور میرے جو ان کے جو ہسبینڈز ہیں وہ ایک ایجسن میں ہیں، وہاں پڑھاتے ہیں، اور ایک یہاں سرگودا میں ابھی ڈپٹی کنٹرول کے طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے۔ if there is will there is way، صرف ارادہ ہونا چاہیے اور مستقل ارادہ ہونا چاہیے۔ تو رہنے کے لیے اسی طرح گھر بنانے کی ضرورت، جب خواہش ہے کہ اپنا گھر ہونا چاہیے، وہ گھر بنا لیا۔ پھر میں نے جو جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں،
مجھے تو بلکہ بہت شروع میں پیدا ہو گیا تھا کہ نابیناؤں کے کاز کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے، تو میں نے یہ 50-55 سال اپنے نابیناؤں کی فوج و فلاح میں لگائے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن علیحدہ کہانی ہے، کسی وقت اور میں بیان کروں گا۔ لیکن میں یہ بڑی خوش دلی سے بلکہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں جتنی دی ہیں، بہت دی ہیں، بے پناہ دی ہیں، جھولی بھر کے دی ہیں، وہ ان میں ایک کاز یہ، اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ چونکہ میں نے ایسے لوگوں کی مدد کی تھی جنہیں مدد کی ضرورت تھی، اور میں اب بھی کر رہا ہوں، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے لیے نہ جاب لیتے وقت کوئی مشکل مجھے پیش آئی، نہ شادی کے حوالے سے مشکل پیش آئی۔ مشکلیں آئیں، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ ایسی مشکلیں نہیں تھیں جو مجھے رستہ روک لیتیں، جو مجھے مایوس کر دیتیں، جس سے میری راتوں کی نیند اڑ جاتی، دن کا چین ختم ہو جاتا۔ ایسا ٹھیک ہے، مسائل آئے، ہماری فیملی چونکہ بڑی پرانی انداز کی تھی، جب میری شادی ہوئی اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں، والدین کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہیں ہمارے مشرقی معاشرے میں، اور پھر اس سے کچھ بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی، ناگفتنی صورتحال پیدا ہوئی، بڑے جھگڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، لیکن میں نے ان سب کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کہیں اوفینس نہیں کیا۔ جو کچھ بھی مجھ سے، یعنی میرے والد صاحب نے ہی سب کچھ مجھے بنایا، اور جب انہوں نے مجھے بنا لیا تو اس کے بعد انہیں معلوم نہیں کیا ہوا، ان کے ذہن میں کوئی عجیب و غریب خیالات آنے لگے، کچھ میری بیوی سے ناخوش ہونے لگ گئے، کچھ اور صورتحال ہمارے معاشرے میں جو پیدا ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی اللہ نے کیا، بڑی آسانی سے سب کچھ طے ہو گیا۔ جھگڑے ہوتے رہے لیکن حل ہوتے رہے، مشکلیں آتی رہیں، جاتی نہیں۔ میرے 2-3-4 خواب تھے زندگی میں، اب بھی بہت خواب ہیں، اور لیکن جو 2-3 خواب پورے ہوئے میں ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ میرا خواب تھا ایک، کہ میں ایک میگزین نکالوں جس میں میرے اپنے خیالات جو ہیں پیش میں کر سکوں، اور بینا لوگوں کے ساتھ تعلق قائم رہ سکے۔ چنانچہ ماہنامہ سفید چھڑی کا ڈیکریشن ہمیں 1991 میں مل گیا تھا، جو ابھی تک جاری ہے، جس میں بہت عمدہ قلم کاروں نے، درجہ اول کے قلم کاروں نے اپنی تخلیقات بھیجیں، وہ چھپیں، ملک میں چھپیں، ملک سے باہر کے تخلیقات بھی بھیجتے رہے۔ یہ میرا ایک بہت بڑا خواب تھا۔ ایک خواب یہ تھا کہ میں ایک ادبی تنظیم بناؤں۔ وہ ادبی تنظیم بھی کوئی 85-86 میں نے بزم فکر و خیال کے نام سے شروع کی، وہ چل رہی ہے، اس کے غالباً 200 اجلاس ہو چکے، اور بھی بہت سارے، لاہور میں جب گیا تھا میں، وہاں بھی وہ اجلاس ہوئے تھے۔ تو یہ خواہشیں ہیں، بے انتہا ہوتی ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو بڑی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک خواہش جس کا ذکر میں نے تھوڑا سا کیا تھا، لاہور جانے کا ہوا تھا کہ میں لاہور جاؤں گا، تو میں لاہور چلا گیا بغیر کسی بات تردد کے۔ وہاں بہت سے مجھے دوست ملے، اچھا ادارہ ملا۔ ایک تو کرنل مسعود صاحب نے مجھے یونیورسٹی آف لاہور، پنجاب یونیورسٹی میں جاب دلوا دی۔ پھر ایک دوست مجھے وہاں مل گئے، وہ پہلے جو شروع میں ملے، وہ خادم حسین سندھو صاحب تھے، وہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ۔ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا لاہور میں، اور پھر اس سے اگلے سال ہی ایک اور شخصیت مجھے ملی جن کا احسان میں کبھی بھلا نہیں سکتا علمی اور ادبی حوالے سے۔ وہ تھے جناب شاہد صاحب، شاہد بخاری صاحب۔ ویسے وہ بخاری ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بخارا سے تعلق ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میں بخاری ہوں۔ چلیے، وہ بخارا ہو یا بخاری ہو، وہ ان کو ہر وقت یہ بخار چڑھا رہتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا کریں، تو وہ میرے لیے ہمیشہ سوچتے ہیں۔ آج کل کچھ تھوڑے مجھ سے تو ابھی 3-4 سال چھوٹے ہیں، لیکن کچھ ذرا سنک سے ہو گئے ہیں، جو جیسے کہ ایک آدمی اس عمر میں ہو جاتا ہے بعض اوقات، لیکن دل ان کا بھی بہت دھڑکتا ہے انسانیت کے لیے۔ پھر وہاں مجھے جناب سعید احمد بودلہ صاحب ملے، پھر میرے دوست عبد الباسط صاحب تھے وہاں، اور وہاں ایک بڑی لمبا ایک سلسلہ تھا لاہور میں دوستوں کا۔ مجھے لاہور اجنبی لگا ہی نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں جانے کب سے لاہور میں رہ رہا ہوں، شاید لاہور ہی میں پیدا ہوا ہوں۔ میں باقاعدہ اجلاس کرواتا تھا علمی ادبی اپنے گھر پہ جوہر ٹاؤن میں۔
پہلے ٹاؤن شپ میں، پھر جوہر ٹاؤن میں، پھر وہاں ایک ادارہ ہم نے جو بنا لیا نابیناؤں کے لیے، تھنکرز فورم فار سوشل اپ لفٹ، اس سے ہمیں بہت سی کامیابیاں ہوئیں۔ تو لاہور میں نے یہ دیکھا کہ وہاں، جہاں تک میرا اپنا خیال ہے، تجربہ ہے، کہ لوگ بڑے وسیع القلب ہیں، ایکاموڈیٹ کرتے ہیں، جیلسی وہاں کم سے کم ہے، شاید زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو کبھی جیلس نہیں تھے، جنہوں نے مجھے خوشیوں میں اضافہ ہی کیا۔ وہاں ٹی وی پہ مجھے کئی دفعہ لے کر گئے، ٹی وی نے بڑے عمدہ پروگرام میرے لیے پیش کیے، ریڈیو نے کیے، اخبارات میں کئی سپلیمنٹس چھپے، پورے میگزین یعنی شیخ اقبال نمبر 6-7 شائع ہو چکے ہیں اب تک۔ تو یہ کامیابیاں مجھے ملتی رہی ہیں، لیکن ابھی وہ جیسے فراسٹ نے کہا تھا کہ the woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. اب میرے بچے خوش، جیسے کہ میں نے کہا، گزار رہے، اب ان کے بچے بھی، اب میرے بچوں کے 9 بچے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک میری نواسی ہے جویریہ، وہ MBBS کر چکی ہے۔ میرا پوتا ہے شایان، وہ MBBS کے 2nd ایئر میں ہے، باقی بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کا بڑا کرم ہے، چل رہا ہوں میں۔ تو یہ کہانی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کس طرح بیان کی، بے ڈھنگے انداز سے یا ڈھنگ سے، اور اپنی رائے ضرور بھیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔